السلام علیکم۔ آج جو ہم سبق پڑھیں گے وہ ہے اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا۔ اس سبق کے مصنف ہیں ڈپٹی نذیر احمد دہلوی۔ ولادت آپ کی 1831 میں بھارت کے ضلع بجنور میں ہوئی۔ ڈپٹی نذیر احمد کا اسلوب بیان ان کے رفقا سے الگ ہے۔ آپ خالص دلی کی زبان لکھتے ہیں۔ آپ کا طرز بیان واضح اور زوردار ہوتا ہے۔ عربی فارسی مقولے اور اصطلاحات کو اپنی عبارتوں میں انتہائی خوبصورتی سے استعمال کرتے ہیں۔ عورتوں کی زبان لکھنے پر آپ کو عبور حاصل ہے۔ محاورے کے استعمال کا آپ کو بہت شوق ہے۔ آپ کے یہاں عوامی اور علمی دونوں طرح کے محاورے ملتے ہیں۔ ڈپٹی نذیر احمد اردو ناول نگاری کے بانی سمجھے جاتے ہیں۔ ان کی تخلیق کردہ تحریریں مقصدی اور اصلاحی ہوتی ہیں۔ آپ نے مرات العروس، توبۃ النصوح، ابن الوقت اور بنات النعش جیسے ناول تحریر کیے۔ ناول کیا ہے؟ ناول سادہ زبان میں ایسی کہانی کو کہتے ہیں جس میں انسانی زندگی کے معمولی اور روزانہ پیش آنے والے واقعات کو دلچسپ انداز میں تحریر کیا جاتا ہے۔ پلاٹ، منظر نگاری، کردار نگاری، مکالمہ نگاری اس کے بنیادی عناصر ہیں۔ افسانہ کسے کہتے ہیں؟ افسانے کی تعریف یہ ہے کہ افسانے کو مختصر کہانی بھی کہا جاتا ہے۔ اس سے مراد نثر میں ایک مختصر سادہ قصہ ہے جس میں زندگی کے ایک پہلو کو بے نقاب کیا گیا ہو۔ اردو میں مختصر افسانہ انگریزی زبان میں ادب کے وسیلے سے آیا۔ لوک کہانیاں نظم میں بھی ہوتی ہیں اور نثر میں بھی۔ لوک کہانیاں عوام کے خیالات کی ترجمان ہوتی ہیں۔ یہ تحریری شکل کے بجائے سینہ در سینہ دوسری نسل تک پہنچتی ہیں۔ مرکزی خیال۔ اس سبق کا مرکزی خیال لڑکیوں کی تعلیم و تربیت ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد نے اس پر زور دیا ہے کہ پڑھی لکھی، تمیزدار اور سلیقہ مند بچی نہ صرف میکے اور سسرال کے لیے باعث رحمت و عزت ہوتی ہے بلکہ وہ دوسری بچیوں کو بھی تعلیم کے زیور سے آراستہ کر سکتی ہے۔ مصنف کے خیال میں انسان کو ایسا ہونا چاہیے کہ صورت دیکھنے سے دوسرا انسان آدمی بن جائے، اس کے پاس بیٹھنے سے انسانیت سیکھے، سلیقہ سیکھے اور ادب سیکھے۔ اس سبق کا خلاصہ ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ حکیم صاحب کے چھوٹے بھائی فتح اللہ خان ایک مدت تک والی اندور کی حکومت میں اعلیٰ عہدے پر فائز رہے۔ صاحب حیثیت تھے۔ ان کی دو بیٹیاں تھیں، جمال آرا اور حسن آرا۔ جمال آرا کی شادی ہو چکی تھی، حسن آرا کی نسبت اچھے خاندان میں طے ہو چکی تھی۔ ان لڑکیوں کی خالہ شاہ زمانی بیگم اسی محلے میں رہتی تھیں جس میں اصغری کا میکہ تھا۔ اصغری پڑھی لکھی، قابل اور سلیقہ مند تھی۔ شاہ زمانی کی چھوٹی بہن سلطانہ اپنی بچی حسن آرا کی وجہ سے پریشان رہتی تھی کیونکہ وہ بدتمیز، ضدی، لاڈلی اور انتہائی پھوہڑ تھی۔ ہر ایک کو تنگ کرنا اس کا کھیل تھا۔ سلطانہ بیگم کو فکر لاحق تھی کہ شادی کے بعد حسن آرا کا کیا ہوگا۔ شاہ زمانی بیگم نے مشورہ دیا کہ حسن آرا کے لیے کسی استانی کا انتظام کر دیا جائے۔ دونوں بہنوں نے مشورہ کیا اور اصغری کو حسن آرا کی استانی مقرر کرنے کا ارادہ کیا۔ اب ہم اس کے کچھ الفاظ معنی دیکھ لیتے ہیں۔ مختار کل، مالک، ڈیوڑی، مکان میں داخل ہونے کا کمرہ، لیاقت، قابلیت، افتاد، مصیبت یا دکھ، استانی گیری، پڑھانے کا کام یا استاد بننا، شستہ، صاف اور عمدہ، خرچ پات، خرچ یا خرچہ پانی، تحصیلدار، صوبے دار یا ایس ایچ او، چاندنی، دری پر بچھانے والی سفید چادر، قباحت، خرابی، برائی، تبرک، برکت کے لیے تقسیم کی جانے والی چیز، نکتیاں، بیسن سے بنی مٹھائیاں، املاک، ملکیت یا ملک کی جمع، میکہ، ماں کا گھر، رنجیدہ خاطر،
دکھی رہنا یا غمزدہ، نالاں عاجز تنگ پریشان، داروغہ چوکیدار نگراں، صاحب سلامت دعا سلام کرنا، زیبا زیب دینا موزوں، دنگ رہنا حیران ہونا یا حیرت زدہ رہنا، دالان صحن یا بڑا کمرہ، سوزنی روئی سے بھرا بیل بوٹے والا کپڑا، اشرفی سونے کا سکہ، قاب تھالی یا پرات، دنیا سازی دنیا داری۔ شکریہ۔